باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، ابھی ہم نے ماشاءاللہ سے ایک جو ہے اپنے ادارہ جاء الحق کے یوٹیوب چینل پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے چھوٹے چھوٹے کلپس کا، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی جو شان ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ سے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیوز موجود ہیں، جس میں ماشاءاللہ سے قرآن پاک کے میں جو اہل بیت اطہار کی شان ہے جو اللہ پاک نے بیان کی، وہ ماشاءاللہ سے وہاں پہ بیان کی جا چکی ہے مختلف آیات کے حوالے سے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، جس میں مناقب اہل بیت جو ماشاءاللہ سے بیان کی گئی ہیں۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے، مطلب قرآن اور حضور کی آل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مطلب ایک دوسرے کے جدا نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو آل ہے وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صرف کہ قرآن، بلکہ فرمایا قرآن ایک تھیوری ہے اور میری جو آل ہے وہ پریکٹیکل، انہوں نے کر کے دکھایا کہ کیسے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ اس کو کنٹینیو بیان کریں گے اس حدیث پاک کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کو ان کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے، مطلب یہ مختلف احادیث کی جو کتابوں میں یہ ماشاءاللہ سے موجود ہے۔ اچھا جی، اسی طرح حضور علیہ السلام کا لوگوں کو بھی محبت اہل بیت کی ترغیب دینے کے والے سے بھی جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے کزن ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے اللہ کی محبت چاہنے کی خاطر محبت کرو۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے میری محبت چاہنے کی خاطر محبت کرو، مطلب ترغیب دلا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی۔ ہمیں نہیں ہم ان کا ذکر کرتے، بلکہ یہ حضور کا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہے۔ مطلب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک میں سے سادات آپ کو ملے، اہل بیت اطہار ملے، تو آپ نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو وہ جو اچھا سلوک کرنے والا ہے وہ بہترین ہے، جو اہل بیت اطہار کے بارے میں بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی بھی حوالے سے ان کو کمتر سمجھتا ہے، تو وہ گنہگار شخص ہے۔ اور یہ اہل بیت اطہار میں حضور علیہ السلام کے سارے خاندان والے آتے ہیں، یہ سارے چیزیں ماشاءاللہ سے پہلے سے اور بھی چیزوں میں بیان کی جا چکی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو، جو میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائے، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ اسے امام طبرانی نے اور امام بہقی نے روایت کیا۔ پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، پس بے شک جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ دیکھیں شفاعت کن کی ہوگی؟ ہماری، مطلب اہل بیت اطہار جو ہیں وہ شفاعت کریں گے کہ ان کی حضور کی آل کی جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔
پھر دیکھیں اسی لیے تو دیکھیں نا ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم امت نے کیے، بہت سے لوگوں نے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور کی اپنے نانا جان کی امت کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مطلب اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کیا حضور فرما رہے، نبی رحمت سید الانبیاء امام الانبیاء فرما رہے پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے کیا ان سے محبت کرنا، ایک دن کی محبت۔ اور پھر جو زیادہ محبت کرے گا پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے ہیں، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق مراد پتے ہیں، وہ یقیناً جنت میں ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں کیسی بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں قیامت کے روز میں جن کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں۔ حضور اگر آپ حضور کی شفاعت چاہتے ہیں تو حضور یہ فرما رہے ہیں میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا، ان کی حاجات کو پورا کرنے والا، ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا، جب وہ مجبور ہو کے ان کے پاس آئیں، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اور میرے اہل بیت سے کوئی منافق محبت کر ہی نہیں سکتا، منافق ہوگا نا جو محبت نہیں کرے گا، اور کوئی مومن بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر جس کے دل میں اہل بیت اطہار کو لے کے شک و شبہات ہوں، نفرت ہوں، بغض ہو، تو وہ اس کا سمجھ لیں کہ وہ منافق ہے، وہ ٹھیک سے مسلمان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یوم محشر کا تمہیں کیا ڈر سگانی اہل بیت، جب کہ ہے خلد بری جاگیر اہل بیت کی۔ تو بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار فرمائے۔ اور بے شمار احادیث ہیں، لیکن ہم نے چند ایک احادیث چنی تھی جو آپ کے لیے، تاکہ آپ اس کو سنیں اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ بہت شکریہ۔